الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں قرآن عظیم کی عظمت پر مشتمل، عظمت کے بیان پر مشتمل آیات کے سلسلے میں یا آیات پر درس قرآن کا سلسلہ جاری تھا، اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن عظیم یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اور خود اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ایسے دلائل قائم کر دیے ہیں کہ اگر کوئی شخص دل سے بغض، کینہ، حسد وغیرہ دور کرنے کے بعد دقت نظری سے اور عقل سلیم کو ملحوظ رکھتے ہوئے، حاضر رکھتے ہوئے غور و تفکر کی سعادت حاصل کرے گا تو آخر میں بے اختیار یہ کہنے پہ مجبور ہو جائے گا کہ یہ کلام یقیناً اللہ کا کلام ہے۔ اس سلسلے میں ہم نے پچھلے پروگرام میں ہم نے جو آیت بیان کی تھی سورہ نساء کی آیت نمبر 82 نمبر آیت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین سے ارشاد فرمایا کہ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ منافقین قرآن میں تدبر اور تفکر نہیں کرتے؟ ولو کان من عند غیر اللہ، اگر یہ قرآن عظیم اللہ کے غیر کی طرف سے ہوتا لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تو یہ منافقین ضرور اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے۔ اب اختلاف کی نوعیتیں کیا ہیں وہ انشاءاللہ ہم بعد میں عرض کریں گے، لیکن ہماری گفتگو فی الحال یہ چل رہی تھی کہ مفسرین نے بیان فرمایا کہ اس میں بظاہر قرآن کے بارے میں کلام ہے، لیکن حقیقتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صحت کو بیان کیا گیا ہے، آپ کی نبوت پر دلائل قائم کیے گئے ہیں۔ لہٰذا اس میں پہلی چیز کہ قرآن کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے صحیح ہونے کو کیسے ثابت کیا گیا، اس میں پہلی چیز قرآن کی فصاحت تھی، یعنی قرآن ایک فصیح و بلیغ کلام ہے۔ فصیح و بلیغ کو سمجھنے کے لیے یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے ہمارے اردو زبان میں، اگر آپ اردو بولتے ہیں مثال کے طور پہ، تو اردو زبان میں مختلف قسم کی تحریریں پڑھی ہوں گی۔ ایک بچے کی تحریر ہوتی ہے، ایک کسی اچھے رائٹر کی تحریر ہوتی ہے، ایک ناول ہوتا ہے، ایک ڈائجسٹ ہوتا ہے، ایک اردو ادب کی کتاب ہوتی ہے، ایک کالم نگار ہوتا ہے جو اخبار میں کالم لکھتا ہے۔ ان سب کی تحریر کے اندر کچھ فرق ہوتا ہے، کسی کی وزندار تحریر ہوتی ہے، کسی کی بالکل ناقص اور بچپنے والی تحریر ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص ایک ایسی تحریر لکھے کہ ان سب سے بالکل ہٹ کر ہو تو وہ آپ کو ایک دم حیران کر دے گی، اور آپ کہیں گے یار ایسا اسلوب تو آج تک نہیں دیکھا، ایسی تحریر تو آج تک نہیں دیکھی۔ تو یوں، اور وہ ہو بھی بڑی با ادب تحریر، اردو ادب سے تعلق رکھنے والی، تو یقیناً وہ آپ کو متاثر کرے گی اور آپ اس کو سب سے بہتر قرار دیں گے۔ تو یوں ہی ہوا کہ جو عرب لوگ تھے وہ بڑے بڑے فصحاء بلغاء تھے، اور لوگ مختلف عربی زبان بولتے تھے، لیکن ان میں سے بعض ایسے تھے جو اتنی زبردست عربی بولتے تھے اور ایسے اس کے لیے الفاظ استعمال کرتے تھے، ایسے بڑے بڑے الفاظ، ایسے خوبصورت الفاظ، ایسے ہم قافیہ الفاظ استعمال کیے جاتے تھے کہ لوگ سنتے تھے تو حیران رہ جاتے تھے، اور گویا کہ ان کا کلام بعض اوقات ایک سحر اور جادو سا طاری کر دیا کرتا تھا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، بخاری کی روایت ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسَحْرًا، بے شک بعض بیان تو جادو ہوتے ہیں۔ یعنی جب آدمی کلام کرتا ہے تو سامنے والا مبہوت ہو جاتا ہے، مسحور ہو کر اسے کلام کو سنتا ہے۔ تو یہی معاملہ تھا کہ بڑے بڑے فصحاء بلغاء تھے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال تک مکہ المکرمہ میں اعلان نبوت سے پہلے جو کلام فرمایا وہ یقیناً فصیح و بلیغ کلام تھا، اور وہ وہاں کے عربوں کے اسلوب کے موافق تھا۔ لیکن 40 سال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا کلام متعارف کروایا، انٹروڈیوس کروایا کہ جس کو سننے کے بعد بڑے بڑے عرب کے فصحاء بلغاء حیران رہ گئے کہ یہ کیسا کلام ہے، ایسا تو ہم نے آج تک نہیں پڑھا۔ بالکل جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ آپ بہت ساری اردو تحریریں پڑھتے رہتے ہیں، لیکن اچانک ایک نیا کلام آپ کے سامنے ایسا آ جائے جیسا آپ نے آج تک نہ پڑھا ہو تو آپ حیران ضرور ہوں گے، یار آج تک ایسی تحریر تو نہیں پڑھی۔ اور پھر وہ ایسی تحریر، جیسے اب اگلی آیات میں جو ہم اگلے ٹاپکس پہ کلام کریں گے، اس میں ایک یہ بھی کہ قرآن معجز کلام ہے، یہ عاجز کر دینے والا ہے، اس کی نظیر لانے والا کوئی بھی نہیں ہے، اس کی مثل کوئی نہیں بنا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے چیلنج دیا، تو وہ عرب لوگ قرآن کی فصاحت انہوں نے جب سنی تو پہلی بات تو فوراً یہ ثابت ہو جانی چاہیے تھی کہ یہ ان نبی کا اپنا کلام نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ اپنا کلام ہوتا تو ان کا کلام تو ہم 40 سال سے سن رہے ہیں۔ 40 سال بہت بڑی مدت ہوتی ہے، اور وہ ایک ایسا کلام ہے کہ جس کی نظیر ہم پیش کر سکتے ہیں، جس کا مقابلہ کر سکتے ہیں،
لیکن 40 سال کے بعد ایک شخص کہیں باہر نہیں گیا، اس نے باہر کی کتابیں نہیں پڑھی، اس نے کہیں کا کوئی مواد نہیں منگایا، اس نے کوئی باہر کے استاد نہیں منگائے، کسی سے بظاہر سیکھا نہیں ہے، 24 گھنٹے تمہارے سامنے ہی چلتا پھرتا نظر آتا ہے، اور پھر اچانک کوئی ایک ایسا کلام لے آیا جس کو تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو اور اس کی نظیر پورے عرب میں کہیں نظر نہیں آتی ہے، تو یقینی سی بات ہے ایک عام آدمی بھی کہہ سکتا ہے، فیصلہ کر سکتا ہے کہ یہ پھر کسی انسان کا کلام نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ اور جب یہ اللہ کا کلام ہے تو اللہ تعالیٰ کا کلام لے کر آنے والا ضرور نبی ہوتا ہے، معلوم ہوا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ تو قرآن کی فصاحت نبی کی صحت کو ثابت کرتی ہے۔ دوسرا، قرآن عظیم کا غیبی خبروں پر مشتمل ہونا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ثابت کرتا ہے، نبوت کی صحت کو ثابت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت ساری ایسی خبریں دی منافقین کے بارے میں کہ ان قریب حبیب آپ دیکھیں گے یہ ایسا کریں گے، یہود کے بارے میں، کفار کے بارے میں، اور ویسے ہی پیدر پہ معاملات ہوتے رہے، کفار کے سامنے آئے۔ روم کے غلبے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آیات پڑھی تو سورہ روم میں، تو لوگوں کو یقین ہی نہیں آیا کہ روم کیسے فتح ہو سکتا ہے، لیکن روم فتح ہوا۔ یعنی یہ تمام اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیبی خبریں دیں۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ جیسے کہ سورہ اذا جاء کے اندر آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یدخلون فی دین اللہ افواجا، آپ دیکھیں گے کہ لوگ فوج در فوج دین کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اور لوگوں نے فتح مکہ کے موقع پر دیکھا کہ واقعی اس کے بعد فوج در فوج لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ قرآن عظیم میں غیبی خبریں دی گئیں، اور ایسی خبر کہ بعد میں بالکل ویسے ہی ہوا۔ تو یہ غیبی خبر اگر بالفرض یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہوتا تو نبی اپنے پاس سے کوئی غیبی خبر نہیں دیتا، یا اگر آپ ایک عام انسان ہوتے اور یہ کلام بنا کے لے آتے تو عام آدمی اتنے تسلسل کے ساتھ مستقبل کی صحیح خبریں نہیں دے سکتا، جبکہ اس زمانے میں کاہن اور نجومی بھی موجود تھے، اور وہ بھی یہ بات جانتے تھے کہ جس قسم کی خبریں یہ دے رہے ہیں اس قسم کی خبریں ہم کاہن نجومی نہیں دے سکتے ہیں۔ تو یہ غیبی خبروں کا تسلسل سے وارد ہونا، نازل ہونا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صحت کی ایک دلیل تھی۔ اور تیسرا، اختلاف سے بالکل پاک و صاف ہونا، اس کتاب کا سلامت ہونا، جیسے کہ آیت کے اندر بیان کیا گیا۔ تو تین طریقے سے قرآن عظیم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صحت کو بیان فرمایا، ایک اپنی فصاحت و بلاغت کے ذریعے، ایک اپنی غیبی خبروں کے ذریعے، اور ایک اس میں کوئی اختلاف نہیں تھا۔ اس چیز نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صحت کو ثابت کر دیا، کیونکہ اگر یہ کلام مخلوق کی طرف سے ہوتا، خالق کا کلام نہ ہوتا، تو ضرور اس میں اختلاف ہوتا۔ اب اختلاف کا کیا مطلب کہ اس میں اختلاف نہیں ہے؟ اس مفہوم کو سمجھانے کے لیے امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کا اختلاف سے سلامت ہونا تین صورتوں میں ہے۔ پہلی صورت یہ ہے جو ابو بکر اصم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی کہ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ منافقین تنہائی میں، اکیلے میں سازشیں کرتے تھے، منصوبے بناتے تھے، اور مختلف قسم کے مکر کرتے تھے اور ہیلے بہانے کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ دھوکہ دینے کا قصد و ارادہ کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تنہائی میں کچھ معاملہ کر رہے ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام چیزوں کی اطلاع دے دیا کرتا تھا کہ آج انہوں نے ایسا منصوبہ بنایا ہے، حبیب آپ دیکھیں گے کہ ان قریب ایسا کریں گے، ان قریب ایسا کریں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے تمام احوال کی خبر مل جایا کرتی تھی، اور پھر اللہ کے حکم سے نبی کریم جب صحابہ کے درمیان آتے، وحی نازل ہوئی ہے، آپ بتا دیا کرتے تھے کہ منافقین اب اس چیز کا ارادہ رکھتے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ پھر یہ منافقین مجبور ہو جاتے تھے اقرار کرنے پر کہ ہاں یہ صحیح کہہ رہے ہیں، ہم نے ایسا ہی کیا ہے، کیونکہ ویسے ہی ان کے ساتھ بعض اوقات ہو جانے کے بعد سرکار بتاتے تھے کہ یا صحابہ کو بتا دیا، پھر واقعی بعد میں ایسا ہوا، پھر منافقین پہ ظاہر ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پہلے اس بات کی خبر دے دی تھی، تو مجال انکار نہیں تھی۔ تو یہ کہتے ہیں کہ پس اگر اللہ تعالیٰ کے اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ مخلوق کا کلام ہوتا تو کبھی تو ایسا ہوتا کہ جو انہوں نے منصوبہ بندی کی ہے نبی کی خبر اس کے خلاف نکل آتی، یعنی انہوں نے کچھ اور منصوبہ بنایا، نبی کریم کو اور اطلاع دیتے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا،
جیسا انہوں نے کیا یا منصوبہ تھا ویسا نبی کریم نے خبر دی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس کلام کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے رہے ہیں یقیناً وہ مخلوق کا کلام نہیں، وہ خالق کا کلام ہے۔ اس لیے کہ اگر خالق کا کلام نہ ہوتا، مخلوق کا ہوتا، تو کبھی نہ کبھی تو ایسا ہوتا کہ اس کلام میں، جس میں منافقین کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے اور منافقین کی منصوبہ بندی میں کوئی تو ٹکراؤ پیدا ہوتا۔ منافق کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے تو ایسا نہیں کیا، غلط خبر دے رہے ہیں، کبھی بھی مجال انکار نہ ہو سکی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس کلام میں کوئی اختلاف نہیں۔ کوئی اختلاف نہیں کا مطلب کیا ہے کہ اگر یہ غیر کی طرف سے ہوتا تو جو ان کے منافقین کے بارے میں غیبی خبر دی جا رہی ہے، اس غیبی خبر میں اور عمل منافقین میں ضرور اختلاف ہوتا، یہ مختلف ہوتے، لیکن چونکہ نہیں ہوا تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی کلام ہے۔ دوسرا جس کی طرف اکثر یہ کہتے ہیں کہ متکلمین اس طرف گئے ہیں کہ اگر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا کلام ہوتا تو قرآن عظیم ایک ضخیم کتاب ہے، بڑی کتاب ہے، اور ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان اگر کوئی کتاب لکھتا ہے، بڑی کتاب، تو اس کا ایک مضمون کہیں دوسرے مضمون سے ٹکرا جاتا ہے، ایک سوچ دوسری سوچ سے ٹکرا جاتی ہے، ایک بات دوسری بات سے ٹکرا جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خود ہم بھی چونکہ اس علمی فیلڈ میں ہیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ جب کسی مصنف کا تعاقب کیا جاتا ہے، اسی گرفت کرنا مقصود ہوتا ہے، تو اس پر ایک الزام یہ بھی بعض اوقات لگا دیا جاتا ہے کہ آپ نے فلاں صفحے پہ تو یہ بات لکھی تھی اور فلاں جگہ جا کے آپ نے اپنی بات کے خلاف کر دیا، ایسا کثیر ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ یہ بات بیان فرمائی کہ اگر یہ اللہ کا کلام نہ ہوتا، مخلوق کا کلام ہوتا، تو جس طرح مخلوق میں سے کوئی شخص ایک بڑی موٹی کتاب لکھے اور اس کو پھر یہ یاد نہیں رہتا کہ میں نے کس جلد میں کیا بات لکھ دی ہے، بسا اوقات آگے چل کر وہ اس کے خلاف بات لکھ دیتا ہے، اسی طرح تم قرآن کے اندر بھی مختلف قسم کے اختلافات پاتے، لیکن تم دیکھتے ہو کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں، شروع سے لے کر آخر تک دیکھ لو، کوئی ایک بات بھی دوسری بات سے ٹکراتی ہوئی نظر نہیں آتی، تو معلوم ہوا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، کسی مخلوق کا کلام نہیں ہے۔ تیسری بات انہوں نے بیان فرمائی کہ تیسرا یہ ہے کہ قرآن اختلاف سے بالکل سلامت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شروع سے لے کر آخر تک آپ قرآن کو دیکھ لیں، جیسی فصاحت و بلاغت قرآن میں شروع میں ہے، آخر تک وہ فصاحت و بلاغت قائم رہی ہے۔ آپ کسی بھی مصنف کی عام انسانی کتاب اٹھا کے پڑھ لیں، ایک صفحہ پڑھیں گے بہت لطف آئے گا، کیا تحریر کی ہے، کیا بات لکھی ہے۔ اگلے صفحے پر آئیں گے تھوڑا سا آپ کو ہلکا سا محسوس ہوگا، تیسرے پر آئیں گے درمیانہ سا محسوس ہوگا، اس سے اگلے پر آئیں گے بہت اوپر جائیں گے، بہت نیچے آئیں گے، یعنی اسلوب ایک جیسا نہیں رہتا ہے، کہیں بہت ہی بہترین جملے، بہترین مطلب باتیں، بہت گہرائی والی باتیں ہیں، کہیں پہ ایک دم سطحی قسم کی باتیں آ جاتی ہیں۔ یہ مخلوق کے کلام کا خاصہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارے اس کلام میں اگر یہ غیر اللہ کا ہوتا بڑا اختلاف پاتے، لیکن اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسا شروع سے ایک قرآن کا صفحہ پہلے لے لیں، جو فصاحت و بلاغت اس صفحے پر ہے، اگلے صفحے پر بالکل وہی فصاحت و بلاغت، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، یا آیات کے اعتبار سے لیں تو جیسی پہلی آیت میں دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فصاحت و بلاغت بیان فرمائی، اس کی آخری آیت کے اندر یا سیکنڈ لاسٹ میں بھی وہی فصاحت و بلاغت نظر آئے گی۔ اور یقینی سی بات ہے کہ کوئی بھی انسان اتنا پرفیکٹ اور کامل نہیں ہو سکتا کہ وہ ایک ضخیم کتاب لکھے اور اس کا ہر جملہ دوسرے جملے سے بالکل مماثلت رکھنے والا ہو، ذرہ برابر اوپر نیچے نہ ہو، ایسا نہیں، لیکن پورے قرآن کی ہر آیت دوسری آیت کے مقابلے میں بالکل ایک جیسی ہے، وہی فصاحت، وہی بلاغت، وہی سلاست، وہی روانی، وہی مضامین کی قوت اور وہی مطلب مضبوطی گرپ مضمون کے اوپر یہ پورے قرآن کے اندر نظر آئے گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن عظیم مخلوق کا کلام نہیں، خالق کا کلام ہے۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دلیل ہے، اور اس کے مقابلے میں اب چیلنج ہے کہ کوئی شخص ایک ایسی کتاب لا کر بتا دے کہ جس میں جتنی بھی باتیں بیان کی گئی ہوں وہ غیبی امور پر بھی مشتمل ہوں، اور جیسا غیبی معاملہ ہوا، پوشیدگی معاملہ ہوا، ویسا اس کتاب کے اندر اختلاف نہ ہو، ایسی کوئی لا کر بتائیں۔ دوسرا، ایسی کوئی کتاب لا کر بتائیں جو بہت ضخیم کتاب ہو
اور اس کے مضامین آپس میں ٹکراتے نہ ہوں، سوچ نہ ٹکراتی ہو. یہ تو شاید چلیں مل بھی جائے، شاید کہیں مل جائے، کہیں مل جائے، ہو سکتا ہے کہ کسی نے کتاب لکھی، کیونکہ یہ پاسبل ہے کہ وہ ٹاپک وائز چلتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ پہلے تکبر پہ لکھ دیا، پھر حسد پہ لکھ دیا، پھر غرور پہ لکھ دیا. تو ہر ایک دوسرے سے چونکہ مختلف ہے ٹاپک، تو اس لیے ہو سکتا ہے زخیم بھی ہو اور آپس میں ٹکراتے ہوئے نہ ہوں. لیکن ہاں اگر ایک خاص ٹاپک لے کر نہ چلیں، اپنی سوچ اور فکر کو کتاب میں بیان کرنا مقصود ہے. اب اگر پوری کتاب مرتب کریں گے تو یہ ایسی کتاب کوئی نہیں لا سکتا کہ جس میں انسان نے صرف اپنی سوچ، اپنے خیالات، اپنے تفکرات کو منتقل کیا ہو اور وہ خیالات اور تفکرات آپس میں نہ ٹکراتے ہوں. کہیں نہ کہیں ضرور ٹکراؤ پیدا ہوگا. تیسرا چیلنج یہ ہے کہ ایسی کوئی کتاب لا کر بتائیں جس کا ہر صفحہ، ہم لائن نہیں کہتے، ہر صفحہ دوسرے صفحے کے مقابلے میں بالکل ایک جیسی فصاحت رکھتا ہو، ایک جیسا ادب کا معاملہ رکھتا ہو، ایک جیسا بالکل اسلوب قائم ہو. ایسا نہیں ہوتا، بہت فرق ہو جاتا ہے. آپ بھی پڑھتے رہتے ہیں، کالم ہی دیکھ لیجئے کہ ایک شخص ایک کالم لکھتا ہے، ایک دن ایک کالم، دوسرے دن وہی کالم لکھ رہا ہوتا ہے، لیکن اس میں وہ اتنی قوت نہیں ہوتی، اتنی پاور نہیں ہوتی. اگر ان تمام کالموں کو ملا کر ایک کتاب بنا لی جائے اور اب آپ اس کو پڑھیں تو آپ واضح طور پہ فرق محسوس کر سکتے ہیں کہ کسی دن تو بہت ہی قلم میں سلاست اور روانی نظر آئی، کہیں پہ بڑی رکاوٹ ہے، کہیں ٹوٹا پن ہے، کہیں بات بڑی قوی ہے، کہیں بات بڑی کمزور ہے، کہیں استدلال قوی کیا گیا ہے اور کہیں پر نتیجے بہت ہی ناقص قسم کے مرتب کیے گئے ہیں. اس اختلاف کی بنا پر آپ یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہوں گے کہ یہ کسی خالق کا کلام تو نہیں ہو سکتا، مخلوق کا کلام ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے بڑے نفیس انداز سے اس بات کو بیان فرمایا، دعویٰ بھی فرما دیا، دلیل بھی بیان کی، اور اللہ تعالیٰ ان مفسرین پر، ان ہمارے علماء پر اپنی خاص رحمت برکت نازل فرمائے کہ جنہوں نے محنت کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقصود کو عام فہم انداز میں اور تفصیلی طور پہ ہمارے سامنے بیان کر کے ہمیں بھی سوچ اور فکر کی دعوت دی اور ایک اچھی دلیل فراہم کرنے میں کامیاب ہوئے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اس پہ غور و تفکر کی توفیق عطا فرمائے. یہاں پر ایک محاسبہ تھوڑا سا ہم بھی کر لیتے ہیں کہ دیکھیے، منافقین نے قرآن پاک پر تفکر و تدبر نہیں کیا، جس کی بنا پر وہ گمراہی کا شکار رہے. لہٰذا نتیجہ سامنے ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن پاک میں گہرائی کے ساتھ غور و تفکر تدبر نہیں کرے گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ منافقانہ روش کی طرف بڑھ جائے، وہ فاسقانہ روش کی طرف بڑھ جائے. جیسے کہ منافقین بڑھے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیوں غور و تفکر نہیں کرتے، اگر کر لیتے تو ایسا نہ ہوتا. تو ہم مسلمانوں کو بھی غور و تفکر کرنا چاہیے، اپنے بارے میں سوچنا چاہیے، محاسبہ کرنا چاہیے کہ کیا ہم بھی اسی طرح گہرائی کے ساتھ قرآن پاک پہ غور و تفکر کرتے ہیں. لیکن نہیں. یہی وجہ ہے کہ اگر بالفرض غیر مسلم ہمارے سامنے آتا ہے اور اس غیر مسلم کو ہم مذہب اسلام کی حقانیت کے بارے میں قائل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، ہمارے پاس کوئی سوچ نہیں ہوتی، ہمارے پاس کوئی طریقہ نہیں ہوتا. غور و تفکر کیجئے، ان چیزوں کو ذہن میں محفوظ رکھیے اور بطور دلیل دوسرے کے سامنے بطور چیلنج بیان کیجئے تاکہ دوسرا بھی آپ کی طرف مائل ہو اور وہ جنت کا راستہ طے کرنے میں کامیاب ہو جائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب